یورپ میں ایک تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، لندن کی بات ہے۔ اس جماعت کے ایک ساتھی جو ہے چہرے پر نورانیت، امامت سجا ہوا اور جو ہے زلفیں آپ سسم کی طرح رکھی ہوئی، نگاہوں میں حیا اور گفتگو میں شرافت۔ جب یہ جماعت ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس نوجوان کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اس نے ایئرپورٹ پہ کام کرنے والی ایک خاتون سے مؤدبانہ انداز میں پوچھا کہ ہماری رہنمائی کر دیں۔ اپنے امیر سے کہا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں، تو کچھ رہنمائی لینی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ والا کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اس نوجوان کے چہرے پہ ایسا نور تھا جیسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں پیر رکھ رہے تھے اور ایک ہندو جو ہے چڑھنے لگا تو ان کو دیکھ کے کہنے لگا یہ چہرہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے فرشتہ لگ رہے ہو، اتنا چہرے پہ نور تھا۔ تو اس خاتون نے جو ہے اس کو راستہ سمجھایا، بتایا اور حسب عادت مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو نوجوان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہا معاف کیجیے گا، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ خاتون کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملا سکتے؟ کیا تمہیں مجھ سے نفرت ہو رہی ہے؟ نوجوان نے کہا کہ نہیں مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، آپ تو میری بہن کی طرح ہو۔ کہنے لگا میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن ہمارے اسلام میں نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی نامحرم کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اس کا سب سے زیادہ حق جو ہے میری ماں کو ہے، میری بہن کو ہے، میری بیوی کو ہے۔ میری بیوی کے علاوہ کوئی غیر عورت جو ہے وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اس سے تھوڑی سی ترغیب دینے کے لیے سمجھایا کہ اس کو برا نہ لگے، تو بولا اسلام یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے علاوہ یہ ہاتھ کسی کو نہیں چھو سکتا، یا پھر وہ محرم رشتہ دار جن سے میرا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے میں ان سے ہاتھ ملا سکتا ہوں، جیسے میرے بہت قریبی خونی رشتہ دار۔ یہ سن کر وہ عورت سکتے میں آ گئی، خاموش رہی۔ اچانک ہی اس کو کچھ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں دیکھو اللہ کسی کو قریب کرنا چاہتا ہے تو راستے بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اپنے ملنے کا راستہ وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اب اس عورت کے لیے ہدایت کا راستہ کھلنا تھا، تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو نوجوان پریشان ہوا، پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میری بات آپ کو بری لگی ہے؟ اگر میری بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگی نہیں مجھے آپ کی بات سے تکلیف نہیں ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں تمہارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ عورت کو تم اتنی عزت دیتے ہو، تمہارے اس ہاتھ کو تمہاری بیوی کے علاوہ، تمہاری بہن کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو بڑی خوش نصیب ہے۔ تو میرے عزیزوں، یورپ میں آزادی کے نام پر عورت کو عزت نہیں ملی، بلکہ اس نے اس عورت کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا، اس نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح بنا دیا۔ چاول کا اشتہار ہو، چائے کا اشتہار ہو، صابن کا اشتہار ہو، ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو بنا دیا کہ جس کو دیکھنا وہ دیکھے۔ لیکن اسلام نے ایک عورت کو قیمتی ہیرے کی طرح بنایا کہ وہ ایک تجوری میں محفوظ ہے۔ ایک نوجوان نے 2 تصویریں پیش کری، جس میں ایک لالی پاپ تھا جس کا ریپر کھلا ہوا تھا، اس پہ طرح طرح کی مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی یہ جو ہے نا مغرب زدہ عورتیں ہیں، اور ایک لالی پاپ تھا جس پہ ریپر لگا ہوا تھا، کہا کہ یہ جو ہے نا مسلمان عورت ہے، ایمان والی عورت ہے، جس نے حجاب کیا ہوا ہے، اس کے گرد ایک بھی مکھی نہیں تھی۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلامتی، قرآن نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ کے عاشق جب چلتے ہیں، ایمان والے جب چلتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں۔ پردہ جو ہے نا ایسے ہی فرض نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آج ہمارے مغرب زدہ جو نوجوان ہیں ان کے دماغ میں اس حکمت کا نہیں آتا، لیکن ہم سوچ نہیں سکتے اس پردے کے اتنے فائدے ہیں کہ جو دیندار عورتیں ہیں واللہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے شوہر کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اس کا شوہر نہ کسی عورت کے پاس جا سکتا ہے، نہ کسی سے فون پہ ہیلو ہائے کر سکتا ہے، اس لیے وہ عورتیں خوش نصیب ہیں۔ اور جو دنیا دار عورتیں ہیں ان کا گھر جہنم بن چکا، ان کو پتہ ہے کہ میرا شوہر زنا کے اڈے پہ بھی جاتا ہے، میرا شوہر میرے سامنے لڑکیوں سے بات کرتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کے گھروں کا یہ حال میرے سامنے ہے کہ گھروں میں کیا کچھ چل رہا ہے، عورتیں فون پہ کیا کچھ نہیں بتاتی، کہ عورت اپنی عورت کو جو ہے، جو دنیا دار اور عورتیں ان کو ایسے استعمال کرتا ہے فلمیں دیکھ دیکھ کے کہ جو فلموں میں ہو رہا ہو ویسے ہی میرے ساتھ کیا جائے، ویسے ہی مجھے پسند ہے ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آج دنیا دار عورتیں اس کو بھگت رہی ہیں۔ اب تو یہاں تک ہو گیا کہ عورتیں دوستوں میں ایکسچینج ہو رہی ہیں، اور یہ آج سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں ڈیفینس کی میں۔ تو سوچو بھائی، تو تمہاری عورت تو پھر تمہاری نہیں رہی، تمہارے اندر تھوڑی بھی کشش کم ہوگی، وہ تو ہر وقت تمہارے دوست کا سوچتی رہے گی، تمہیں تو وہ لفٹ نہیں کرائے گی، وہ تمہیں وہ اتنی محبت نہیں دے گی جس کو اس کو دینی
چاہیے تمہارا اتنا انتظار نہیں رہے گا جتنا تمہارا انتظار ایک ایمان والی عورت اپنے شوہر کا کرتی ہے۔ اچھا، اسلام صرف عورت کو پردے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام پہلے مرد کو نیچی نگاہ رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام صرف عورت کی لباس کی بات نہیں کرتا، بلکہ مرد کے ہاتھ، نگاہ، ارادے، کردار پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف معنوں میں ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کوئی سوئی چبو دی جائے، یہ اس کے لیے اس عورت کو چھونے سے بہتر ہے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی عورت کو چبوئے، اس سے بہتر اس کو سوئی چبو دی جائے۔ اسلام عورت کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، کسی بھی غیر انسان کی مجال نہیں کہ کسی عورت سے ہاتھ ملا سکے، اس کو تکلیف کے لیے ٹچ بھی کر سکے۔ اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے۔